کرونا کے بارے میں پچھلے کئی مہینوں سے ہم باتیں سن رہے ہیں. آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور ٹی وی کو آن کریں گے تو صرف کرونا پر بات ہو رہی ہوتی ہے. اور جب ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیماری خطرناک ہے اور یہ پھیلے تو نقصان ہوتا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں انسان فانی ہے. اور جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں انسان فانی ہے تو بیسیکلی ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے علاوہ باقی سارے لوگ فانی ہیں، اور انسان خود اپنے آپ کو اس سے ایکسکلوڈ کر دیتا ہے. کرونا کے سلسلے میں بھی ایسے کہ جی فلاں جگہ یہ ہو گیا، لیکن جب کسی کو خود کرونا ہو تو تب اس کو کیا بیتتی ہے یہ صرف اسے ہی پتہ ہے. ہمارے گھر میں میرا بیٹا ہے بڑا احمد، آج سے کوئی 7-8 دن پہلے اس کو بخار شروع ہوا اور وہ 1-2 دن بخار رہا. پھر بخار جب ہوتا تھا تو اتنا تیز بخار ہوتا تھا کہ پوری باڈی میں شدید درد، اتنا جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ذرا بخار کی جو فریکوینسی ہے وہ بڑھنی شروع ہوئی. جب کرونا ٹیسٹ کرایا تو وہ کرونا ٹیسٹ پازیٹیو نکلا. اور تو ایک مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوا. پہلے تو میں اپنی ایک ڈاکٹری کے علم کے حساب سے اور ادھر ادھر سے پڑھ کے بیان کرتا تھا، مگر جب اپنے ایک پیارے کو کرونا کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے میں نے دیکھا تو وہ احمد ڈاکٹر ہے اور وہیں سول ہاسپٹل میں کام کرتا ہے. میرے باقی بچے بھی ڈاکٹر ہیں. اور تو گھر میں جب ایک کرونا کا مریض آیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوا کہ یہ بیماری کس طرح کی تکلیف والی بیماری ہے، جس میں جب بخار ہوتا ہے تو بخار کے ساتھ جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر اللہ مہربانی کرے اور بہتری کرے تو 7ویں-8ویں دن کچھ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے ڈیٹیروریٹ پیشنٹ کرنا شروع کرے تو اس کو سانس کی تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، کھانسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اہم بات یہ کہ سانس جو ہے وہ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں مصنوعی طور پر سانس کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد خدا نخواستہ اسسٹڈ وینٹیلیشن، جس کو وینٹیلیٹرز کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں سانس مریض کو بے ہوش کر کے سانس کی نالی کے اندر ایک ٹیوب ڈال کے سانس دلانا پڑتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا بہتر ہو رہا ہے، مگر ابھی بھی مکمل طور پر تو صحت یاب نہیں ہوا. تو اس میں جو پورے گھر کے اندر ایک کیوس کریٹ ہو جاتا ہے اور پورے گھر کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا تھا. اور اس میں جتنی زیادہ آپ کو اپنی قوت ارادی، اپنی ہمت اور اپنی جو ہے پازیٹیوٹی اور اللہ تعالیٰ پر اعتبار اور ہمت چاہیے، وہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس سارے کے دوران. تو ہم نے گھر میں یہ کیا کہ فٹافٹ جتنے لوگ تھے سب کو آئسولیٹ کر دیا. ایک کمرے کے اندر میرا بیٹا اور بہو اس میں آئسولیٹ ہو گئے، چھوٹا بیٹا ایک اور کمرے میں آئسولیٹ ہو گیا، میری بیگم دوسرے کمرے میں آئسولیٹ ہو گئی، میں بھی ایک اور چھوٹے کمرے میں آئسولیٹ ہو گیا، اور احمد کو ہم نے الگ کر دیا. تو سب لوگ اپنے اپنے لیکن کسی نے احمد کو دیکھنا تھا. ملازمین سب کو چھٹی دے دی کیونکہ جتنے لوگ باہر سے آئیں گے تو وہ پھر اتنی زیادہ ان بیچاروں کو بھی انفیکشن، اور سارے ہم سب کے ٹیسٹ بھی ہم نے کروانے کے لیے بھی. اللہ کا شکر ہے میرا اور میری وائف کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہے. تو سم ہاؤ اللہ کا کرم ہوا، کوئی ہماری امیونٹی بہتر تھی یا جیسے بھی ہوا، کہ باوجود یہ کہ میں ہی اس کو لک آفٹر، میں اور میری وائف اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ نیگیٹو ہے اور کوئی علامت بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ 14 دن تک اب گھر کے تمام افراد کو الگ الگ رہنا ہے اور باہر سے کسی کو نہیں آنا، اور خاص طور پہ ملازمین جو ہے ان کو نہیں. تو اللہ نہ کرے، اللہ کرے آپ سب اس بات سے محفوظ رہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر گھر میں کوئی ایک کرونا کا پیشنٹ آ جائے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا ان کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے سی ای او ہیلتھ تھے یہاں کے ڈاکٹر اورنگزیب، اور جو ڈی ایچ او تھے ڈاکٹر طاہر، تو وہ ان کے ریپرزینٹیٹیو گھر آئے اور آ کے انہوں نے پورا جائزہ لیا. اور وہ اس کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ گھر کے اندر لک آفٹر کر سکتے ہیں تو میں بینگ ڈاکٹر، میں نے ان کو یقین دلایا کہ میں اس کو آئسولیٹ کر سکتا ہوں، میں اس کو گھر میں رکھ سکتا ہوں اور دوائیاں دے سکتا ہوں. تو اس پر وہ مطمئن ہو گئے اور پھر وہ چلے گئے. تو لیکن مجھے لگا کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ اس کے اندر کم از کم کچھ نہ کچھ سسٹم ایسے موجود ہیں. تو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے، کیونکہ اتنے زیادہ یہ کرونا کے پیشنٹ پھیل رہے ہیں، تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور اب یہ میری بات زیادہ اتھینٹک اس لیے ہوگی کہ میں اس وقت بھی اس اپنے بیٹے کو لک آفٹر کر رہا ہوں، اور اس میں کچھ ہدایات ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض آ جائے، جو لوگ آپ کے گھر میں صحت مند ہیں، اگر وہ کہیں اور منتقل، گھر فرض کریں چھوٹا ہے، کسی اور جگہ منتقل ہو سکتے ہیں، تو صحت مند لوگوں کو کہیں کہ کہیں اور چلے جائیں اور گھر کے اندر منیمم لوگ افراد رہیں. اگر ایسا ممکن نہ ہو تو مریض کو بالکل کونے میں ایک کمرے میں آئسولیٹ کر دیا جائے، اور اس کو اصولی طور پر اس کا باتھ روم جو ہے
وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے. جو اس کے برتن وغیرہ ہیں وہ ڈسپوزیبل برتن ہونے چاہیے جو ایک طرفہ جائیں اور وہیں سے بن کے اندر چلے جائیں. جو اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے جائے وہ اپنی حفاظت کرے, یعنی گلوز پہن کر جائے, ماسک پہن کر جائے, اور ایک شیلڈ ہے وہ لے کے جائے. تو میں اپنے بیٹے کو ٹیکے خود ہی لگا رہا ہوں, اس کا جو بھی علاج ہے وہ میں کر رہا ہوں انڈر کور آف ہمارے کولیگ ہیں اعظم مشتاق صاحب جو پلمونالوجسٹ ہیں, ان سے مشورہ کر کے. تو اس میں اس کمرے میں جاتا ہوں تو جا کے میں وہ شیلڈ پہن لیتا ہوں, گلوز پہن لیتا ہوں, ماسک پہن لیتا ہوں, اور ماسک پہن کے پھر اس کا جو کر کے اور اس کو جو کھانا وانا دینا ہے وہ بھی سب کچھ میں دے کے اور اس کو آ جاتا ہوں. تو ایک تو یہ احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو باقی گھر کے عزیز و اقارب ہیں وہ بھی دور سے گریٹ ضرور کر لیں لیکن 7-8 فٹ کے فاصلے سے قریب بالکل نہ آئیں. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کمرہ ہے اس کو نارمل جو بلیچ ہے اس بلیچ کے ذریعے سے پوری طرح کمرے کو موپ کر لیا جائے. اس میں کارپٹ بالکل کوئی نہیں ہونا چاہیے, اور سینیٹائزر وہاں موجود ہونا چاہیے. اور جس وقت کوئی کمرے میں داخل ہونے لگے اس وقت بھی وہ ایک سمپل ڈیٹول کا ایک سپرے بنا کے نا, تھوڑا سا ایک ڈھکنا ڈیٹول کا 1 لیٹر میں ڈال لیا جائے, تو وہ جو ہے نا وہ سپرے کر لیا. سپرے گن عام ملتی ہے 150-200 روپے کی, تو خود بھی سپرے گن سے سپرے کر لیا جائے, اور جب واپس آئیں تو اس کے بعد بھی اپنے آپ کو سپرے کر لیا جائے, اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی جائے. تو اور اگر کچھ ٹیکنیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر مریض کا بخار بہتر ہونا شروع ہو جائے, اس کو بھوک لگنی شروع ہو جائے, اس کو سانس کی کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مریض بہتر ہو رہا ہے. لیکن اگر فرض کریں سانس کی تکلیف ہونی شروع ہو جائے, بخار کنٹرول نہ ہو, ایسی صورت میں پھر ان کو ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب کا کرونا کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے, اور جن کا بھی پازیٹیو آئے تو وہ 14 دن کے لیے وہ چلتے پھرتے کرونا پھیلانے کے لیے کھلانے والے ہیں, تو اس میں وہ پھر کوارنٹائن رہیں. تو اس ویڈیو کا مین مقصد جو تھا وہ تو یہ ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تمام بہنوں اور بھائیوں کو دینا تھا, اور ایک اور مقصد بھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان سے دعا کی بھی درخواست ہے. اور اپنے طور کے اوپر میرے لیے یہ بہت ایک تربیت کا باعث ہوا, اور میں یہ سوچتا رہا کہ جو باتیں میں ساری دنیا کو کہتا ہوں, جو ان کو پازیٹیو رہنے کو کہتا ہوں, جو اللہ پر اعتبار کرنے کو کہتا ہوں, ٹرسٹ کرنے کو کہتا ہوں, تو جب میرے اوپر وقت آیا تو کیا میں اس پر پورا اترا ہوں کہ نہیں اترا. تو اس کے لیے بھی استقامت کی آپ سے دعا کی درخواست ہے. شکریہ.